آمنا باللہ والیوم الآخر. جس نے کسی بھی صحابی میں عیب نکالا وہ کبھی بھی ایمان پر نہ تھا اور نہ رہے گا. الا یاد رکھو انہم یہ منافق لوگ جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں ہم السفہاء یہی بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں. وہ ادھر تو تفسیر لکھی ہے تفہیم ادھر تو تفہیمات شائع ہے پردے شائع ہے سود وقت لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے. بہت کچھ لکھنا دلیل علم کی نہیں ہے کبھی جہل کی دلیل ہوتی ہے. لا یعلمون غرض دین سمجھ نہ سکے تو یوسف علیہ السلام کو لکھا کہ وہ مسولینی کی طرح تھے ڈکٹیٹر تھے. داؤد علیہ السلام کے لیے لکھا کہ وہ بری سوسائٹی سے متاثر تھے تفہیمات جلد 2 صفحہ 147. نوح علیہ السلام کے لیے لکھا کہ وہ ایمان کے معیار سے گر گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھا وہ جلباز فاتح کی طرح تھے. یونس علیہ السلام کے لیے لکھا کہ ان سے فرض منصب نبوت میں کوتاہی ہو گئی تھی. معاذ اللہ استغفر اللہ. لا یعلمون حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کو نشانہ بنانے والے اور ان پہ اعتراض کرنے والے کچھ بھی نہیں جانتے. ولکن لا یعلمون. تو اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرات صحابہ کو معیار حق کو ایمان جانتے ہیں ان کو حراب الدستہ مانتے ہیں اور ان کو پیغمبر کی سچائی کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور ان کو دین اسلام کا معجز مانتے ہیں. یہ ان کے لیے بہت بڑا مجدہ اور خوشخبری ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے منافق قالوا کہتے ہیں آمنا ہم تو آپ کی طرح ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ تنہائی میں ہوتے ہیں إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے سرغنوں کے ساتھ قالوا کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون بے شک ہم تو مسلمانوں کا مخول کرتے. معاذ اللہ. اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کو ان کے مخول کی سزا دے کے رہے گا. یہ مشاکلت سوری ہے. مبدا مراد نہیں معاد مراد ہے. اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اللہ ان کے ساتھ مخول کرتے ہیں سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں کھینچتا ہے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا مہون سرگردان رہے گا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں. ہدایت تو صحابہ جیسے ایمان لانا تھا. ہدایت تو صحابہ کا احترام و ادب کرنا تھا. ہدایت تو صحابہ کرام پر اعتراض نہ کرنا تھا. تو انہوں نے گمراہی لی اور ہدایت چھوڑی. یعنی صحابہ کو جنہیں خدا نے معیار بنایا ان کو معیار نہ سمجھنا. فما ربحت تجارت ہو یہ کیوں یہ سیاست ہے یہ تجارت ہے تاکہ بہت سارے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو ہمیں ووٹ دے اور ہم کامیاب ہو جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور مرض بڑھتا گیا. جھوچھو دوا کی مریض عشق پر رحمت خدا کی. فما ربحت تجارت ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی ان کی یہ تجارت جو دین پر سودابازی کرتے ہیں جو صحابہ کی عزت و ناموز بیچتے ہیں جو توحید و سنت کے مقابلے میں شرک و بدعت کے سامنے سر جھکاتے ہیں. وما کانوا مہتدین اور نہ یہ ہدایت پر آنے والے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
سورہ فاتحہ حق تعالی کی الوہیت کے تعارف میں تھی اور نزول نمبر 5 ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورت میں الوہیتی باری تعالی کے 10 اسامی ہے، 5 ظاہراً اللہ رب رحمان رحیم مالک، 5 مضمراً معبود مستعان ہادی منعم مضل۔ اور سورت میں فرق ثلاثہ کا بیان ہے، انعام یافتگان 1، غضب والے 2 اور ضلالت والے 3۔ سورت ممتاز ہے تعارف الوہیت میں، سورت ممتاز ہے اسامی ظاہرہ اور باطنہ میں، سورت ممتاز ہے تعبد و استعانت کے بیان میں، اور سورت ممتاز ہے کہ منعمون اور منکرون دونوں 3 قسموں میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورت میں صراط مستقیم کی طلب کی گئی تھی، اس کا ایک جواب دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورہ بقرہ مسائل 8 میں ہیں، 4 مسئلے اصالتاً ہیں اور 4 لاحقاً ہیں۔ توحید ابتدائی 100 آیات کے قریب میں، اس کے بعد رسالت کا مسئلہ ہے، پھر جہاد و انفاق ہے، کتاب کی صداقت، ایمان بالآخرت، تنظیم اور آداب۔ 3 ان کے فوائد و نتائج کے طور پر ہے، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ۔ فاتحہ کے اخیر میں 2 ناپسندیدہ فرقوں کی مذمت تھی، مغضوبین اور ضالین۔ بقرہ کے شروع سے ہی انہی 2 ناپسندیدہ فرقوں کو ضم کے ساتھ یاد کیا، کافرین اور منافقین۔ فاتحہ کے اندر مومنوں کا نام تھا، انعام یافتگان۔ سورہ بقرہ میں ان کا نام پڑ گیا باقاعدہ، مومنون، مصلون، منفقون، موقنون، محتدون اور مفلحون۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا مصدر تھی حمد سے، حمد کا ایک مظہر نزول کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان تھا، اس میں بتایا کہ ربوبیت کاملہ اور ربوبیت ظاہرہ اور باہرہ نزول قرآن کی شکل میں ظاہر ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورہ بقرہ مصدر ہے حروف مقطعات سے، جن کے متعین معنی اور مطالب ازروع حکمت الہیہ عباد کو تعلیم نہیں کیے گئے اور وہ تصور کے مکلف ہے۔ تاہم بعض مناسبات جو غیروں کے منہ بند کرنے کے لیے کامل و اکمل رجال علم نے بتائے ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ہوا ہے۔ یہ ایک سربست راز ہے اور شاید ان علوم کی طرف اشارہ ہے جو سورت کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اوصاف مومنین ہے اور صداقت کتاب ہے، جو معجزہ ہے فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مومنین کے 5 اوصاف ذکر فرمائے کہ یہ نماز کے پابند ہوں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، اور آسمانی وحی اور موجودہ وحی پر ایمان لائیں گے، آخرت کی کا یقین کریں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ فلاح کی 2 قسمیں ہیں، اور ایک دنیاوی ہے اور ایک دینی ہے۔ دنیا کے اندر جو فلاح ہے وہ ظفر ہے اور ادراک بغیہ ہے، کامیابی اور مراد پانا۔
کامیابی اور مراد پانا، اور دینی فلاح بقا ہے، غنا ہے، عزت ہے۔ بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ حیات دنیا، بقا، غنا اور عزت یہ دنیاوی فلاح ہے۔ اخروی فلاح بھی چار چیزیں ہیں: بقاء بلا فنا، وغنا بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جہل۔ مفردات راغب صفحہ 385۔ جس طرح سورہ فاتحہ کے اخیر میں 3 فرق کا بیان تھا انعام یافتگان، تو ان کو موصوف فرمایا ایمان اور اعمال کے ساتھ بقرہ کے اندر، اور مغضوبین اور ان کو ذکر کیا کافرین سے، ان الذین کفروا سواء علیہم، اور الضالین ان کو ذکر کیا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ منافقین کی 10 نشانیاں متعین کی، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینے والے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ دل کے مریض ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مفسد ہے، یہ سفہاء ہے، یہ لا یعلمون ہے، یہ مستہزئون ہے، تو نتیجتاً یہ خاسرون ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ فما ربحت تجارتهم میں ایک حکمت کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ نفاق کسی شبے کے بنا پر نہیں ہے، نفاق کسی علمی دلیل کی طلب یا تردد میں نہیں ہے۔ ہر عالم کو اجازت ہے کہ وہ دلائل پر غور کر لے اور دلائل میں قوت اور ضعف کا لحاظ کر لے، بلکہ یہ ان کی ایک سیاسی چال تھی جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو آسودہ اور ترقی یافتہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی ایک پارٹی اور گروہ کے نہیں ہیں۔ ان کے اس سیاسی چال کو ایک تجارت سے تشبیہ دے دی، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہاں ایک اشکال ہے اور اس کا جواب دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ تجارت محمود ہے نہ کہ مذموم ہے، تو مذمومین کو محمود کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ فما ربحت تجارتهم۔ اجمالی جواب یہ ہے کہ دین کے مقابلے میں تجارت اور لین دین کو ترجیح نہیں ہوتی۔ جس کاروبار اور تجارت سے دین متاثر ہوتا ہو وہ ناجائز ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کامیاب مسلمانوں کو کہا ہے، هل انبئکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کہ ایسی تجارت بھی تو ہو سکتی ہے جو آخرت بنائے اور جو ہدایت میں استقامت دلائے۔ اور پیغمبر نے بھی کہا ہے، التاجر الصادق الامین مع الانبیاء والصدیقین یوم القیامہ، وہ تاجر جو سچا ہو، دیانتدار ہو، اس کا حشر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اور پاک بازوں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ انبیاء اور پاک لوگ تجارت کے اندر بھی احتیاط کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ کامل لوگ ہیں جن کو کوئی تجارت خدائی فکر و ذکر سے آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے افضل الحرفہ تجارت فرمایا ہے کہ آدمی دنیا میں اگر مشغول ہونا چاہے اور اس کو کچھ دنیا کی ضرورت ہو تو وہ بہتر ہے کہ تجارت اختیار کر لے، جبکہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کے ہاں افضل الحرفہ وہ زراعت ہے۔ ایک دلیل یہ ہے
کہ قرآن کریم میں ہے انفقوا مما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. تجارت کو پہلے ذکر کیا، زراعت کو بعد میں ذکر کیا. حدیث ترمذی میں ہے من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت اختیار کرنا. ومن اراد الآخرہ فلیتزہد، جو آخرت چاہے وہ دور بیٹھ جائے، اس میں بھی ہاتھ نہ ڈالے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت سے پہلے تو تجارت فرمائی ہے. بی بی صاحبہ ام المومنین الکبریٰ خدیجہ، ان کے مال و متاع تجارت لے کے شام 2-3 بار گئے، جس میں ان سے روابط ہو گئے، اور حق تعالی نے وہ اسلام کے لیے سہارے کا سبب بنایا، اور مکے کی وہ مالدار ترین خاتون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بنائی گئی. بعثت کے بعد پیغمبر نے کوئی تجارت فرمائی، بظاہر کوئی دلیل یا نص اس بارے میں موجود نہیں. ابو بکر صدیق بھی جب خلیفہ منتخب ہوئے تو فرمایا کہ میرا کام تو اتنا تھا کہ بال بچوں کا پیٹ بھر دیتا تھا، لیکن اب مسلمانوں کے کام کرنے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک پر صحابہ نے آپ کے 30 درہم مہینہ مقرر کیا، روزانہ 1 درہم. ایک دن خواہش کی کہ جی چاہتا ہے کہ حلوہ کھائے، تو اہلیہ نے کہا تنخواہ میں سے 2 درہم بچے، کہے تو حلوہ پکاؤ. 28 درہم سے ہمارا مہینہ گزرتا ہے. تو آپ نے میری منشی کو طلب کیا اور ان کو کہا اگلے مہینے سے 28 کرو. اہلیہ نے بتایا کہ 28 درہم یا دینار سے ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوتے ہیں. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جواز تنخواہ علی ضرورت ہے. اگر کسی عالم یا فقیہ یا مفتی کی ضروریات اللہ اور مواطن سے پوری فرماتے ہیں تو بہتر تنخواہ نہ لینا ہے، اگرچہ جواز پھر بھی. فما ربحت تجارت ہو. جو لوگ دین کے مقابلے میں اور دین فروشی اور ضمیر فروشی کے کاروبار کرتے ہیں وہ مصداق ہے فما ربحت تجارت ہو. مشہور ہے کہ ائمہ میں امام اعظم امام ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن امام کا معمول اس طرح تھا کہ وہ رات بھر جاگتے تھے، شب بیدار تھے بڑے. فجر کے بعد سے ظہر تک درس دیتے تھے، ظہر سے عصر تک آرام فرماتے تھے، اور اسی دوران شاید تجارتی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے. اس سلسلے میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاقتصاب فی الرزق المستطاب، حلال رزق کمانے کے دینی طریقے اور وجوہات اور دلائل. شمس العلماء سرخسی نے اس کی شرح لکھی ہے، لیکن افسوس کہ اصل کتاب اپنی شرح کے ساتھ ملا دی. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے بھی ماتم کیا ہے کہ سرخسی تم نے احسان کیا ہے، ظلم کیا ہے. حضرت امام محمد کی جو عبارات تھی وہ ممزوج ہو گئی ہے، مل گئی ہے شرح میں، اور متن جب شرح میں مل جائے تو نقصان شدید ہوتا ہے. تاہم جو شخص اس وقت الاقتصاب پھر رزق المستطاب دیکھنا چاہے وہ شمس الائمہ کی کتاب کتاب الکسب دیکھے.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بها، جنہوں نے تبلیغ نصاب اور فضائل صدقات لکھی، بہت بڑے عالم تھے. موطا امام مالک کی شرح لکھی اوجز المسالک 17 جلدوں میں. بخاری کی ایک تعلیق کی ہے اور اپنے والد کے ذریعے حضرت گنگوئی کی تقریر بخاری لکھی لامع الدراری 10 جلدوں میں. اپنے استاد و شیخ کی معاونت کی شرح ابو داود بزل لکھوانے میں 20 جلدوں میں. کتاب العمرہ و کتاب الحج علیحدہ علیحدہ جلدیں. اور حضرت گنگوئی کی تقریر اپنے والد کے واسطے سے ترمذی شریف پر کوکب الدری کے نام سے شیخ نے جمع کی. شیخ کے علوم میں برکت تھی بہت زیادہ. آخری عمر پر ذکر و اذکار اور تبلیغی حلقے اور یہ سارے نظام پورے عالم میں. میں نے خود دیکھا ہے، شیخ تشریف لا رہے تھے، پلنگ پر تھے مسجد نبوی میں. امام مدینہ صالح عبدالعزیز پولیس سے چھوٹ کر حضرت شیخ کے پلنگ پہ گئے اور باقاعدہ حضرت کے ہاتھ پیر چومے. شیخ نے ان کو ہاتھ سے منع کیا تو روک لیا کہ آپ قبلہ و کعبہ ہے، امام مسجد نبوی ہے. انہوں نے کہا انا تلمیذکم الاحقر، میں ایک ناکارہ کمزور شاگرد ہوں. شیخ بڑے طویل القات ہیں. یہ آخری ایام تھے حضرت کے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آدمی جب تجارت کرنا چاہے تو دین کی تجارت کرے، یعنی دین کمائے اور دین کو اصل بنائے اور دنیا اس کا تابع کرے. حضرت اقدس فقیہ هذه الامہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ادارے کے سالانہ جلسے میں رات کے 1:30 بجے حضرت کی تقریر شروع ہوئی تو فرمایا جب دستار بندی کا وقت آتا ہے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہو، لیکن جب قاضی اور قاضی القضات اور مفتی رکھنے کا وقت آتے ہے تو ایک بھی نہیں ملتا. ایک فرمایا کس سوراخ میں تباہ و برباد ہو کے نکل جاتے، کہاں جاتے ہو، کدھر ہوتے ہو پڑھنے کے بعد. پھر خود ہی فرمایا کہ اغراض دنیا جب علم پر غالب آ جائے تو پھر دین کا موقع اللہ چھین لیتا ہے. طلبا اچھی طرح آئین دین میں دیکھ لیں کہ انہوں نے جو علم اور دین پڑھا ہے اس میں تو انبیاء اور مرسلین مقتدا ہے، اس میں تو مالداران مقتدا نہیں ہے. تو بہت زیادہ مال کمانے کی فکر کرنا اس کی کوئی حاجت نہیں. میں جب حرمین جاتا ہوں تو وہاں جو واقف دوست ہیں محسنین ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دے آپ کے مدرسے کے لیے، کام ہو جائے گا. تو میں ان سے کہتا ہوں مدرسے کے کام یہ ہے کہ میں کعبے کا طواف کر کے